السلام علیکم جی. تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ. سیاست پاکستان میں سلجھنے کی بجائے الجھاؤ کی طرف مزید جا رہی ہے. آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر سنی ہوگی, بڑے سخت الفاظ تھے اور لہجہ بھی کچھ سخت تھا. پھر عمران خان صاحب نے جو جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی, اسے ایسے لگا جیسے ہی فیلٹ چیٹڈ. وہ یہ گلہ کر رہے تھے کہ ان کے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کچھ کمٹمنٹس تھیں ان کے ساتھ لیکن وہ پوری نہیں ہوئی. پھر دوسری طرف حکومت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا حکم, گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں. یہ ساری صورتحال آگے کیا رخ اختیار کرے گی؟ سب سے پہلے تو گرفتاریوں والا معاملہ, حبیب اکرم صاحب اور نجم الجامی صاحب آر ود می. عرفان بشیر میمن ڈی سی اسلام آباد نے کہہ دیا تھا کہ ہم گرفتار کریں گے کہ این او سی کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے اندر کچھ نہیں ہے. لیکن ڈو یو تھنک دا اسٹیٹ از بیہائنڈ دیز اریسٹس یا یہ حکومت کر رہی ہے؟ اگر آپ 22 اگست سے آنورڈ دیکھیں, یعنی 21 اگست کی رات کو جو سلسلہ شروع ہوا کہ کس طریقے سے وہ جو 22 اگست والا جلسہ تھا اس کو 8 ستمبر تک لے جایا گیا, تو اس کے بعد سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ایک پریشانی کا شکار ہے. اور حکومت کے لیے یہ ایک بالکل یوں کہیے کہ ڈراؤنا خواب بنتا چلا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر نفرتیں کم ہو سکتی ہیں, بات سنی اور کہی جا سکتی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آج اگر بات شروع ہوگی تو کل تو یہ بڑھتی بھی چلی جا سکتی ہے, بڑھتی بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے یہی تو انہیں خوف ہے. اور اس خوف کی بنیاد پہ ہی آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے ایک بل بنایا, جی, ایک قانون بنایا, اور یہ قانون آپ کو یاد ہے 21 اگست کے بعد بنا ہے, جی, ٹھیک ہے نا. 21 آنن فانن یہ قانون بنا ہے, ادھر جلسہ ہوا ہے اور ساتھ اس کا ٹائم لکھ دیا گیا 7 بجے. اچھا, اگر یہ اس جلسے کا ٹائم آپ 11 بجے لکھ دیتے, رات 2 بجے لکھ دیتے, تب بھی گرفتاریاں ہونی تھی. ویسے سر اس یہ قانون کا جلسے سے ریلیٹڈ نہیں مخفف ہے, بڑا دلچسپ ہے. پپو یا پوپا بنتا ہے تو وہ پپو پاس کرنے کی کوشش کی ہے اس قانون کے ذریعے, پاس ہو گیا. تو دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا یہ والا, اس میں اگر آپ یہ جلسے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ معاملہ خالصتاً ریلیٹڈ ہے کہ وہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے, وہ جو السلام علیکم وعلیکم السلام ہوئی ہے, اب یہ آگے نہ بڑھنے پائے. اس کے لیے اب بہت کچھ ہوگا. آپ دیکھیں گے ان کی گرفتاریاں ہوں گی, اس کے علاوہ گرفتاریوں کے علاوہ کچھ جھوٹے سچے مقدمے بنیں گے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ محترمہ بشرا بیگم صاحبہ کا مقدمہ عملی طور پر خود ختم ہو چکا ہے, لیکن ان کو ایف آئی اے کو منتقل کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں تاکہ عمران خان کو انگیخت کیا جائے, اور عمران خان کو بھی انگیخت کیا جائے اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ آپ الون نہیں ہیں. انگیخت کے علاوہ انگیج کیا جا رہا ہے عمران خان کو ٹائم بائی کرنے کے لیے, and establishment is doing that. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بس میں رول کم ہے. میں آپ کو کچھ اطلاعات میرے پاس جو ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اس میں زیادہ نہیں ہے. اس میں زیادہ رول ہماری موجودہ حکومت کا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس کا پرابلم ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ایک دفعہ ایک یہیں لاہور میں ہی ایک میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں خود شہباز شریف صاحب تھے اور نواز شریف صاحب اس وقت لندن جا چکے تھے. یہ 2021 کی بات ہے. ٹھیک. تو اس میٹنگ میں ایک بہت ہی دلچسپ فقرہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا. وہ کیا؟ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ ہم اگر فوج کے سے دور ہوں گے, یعنی اس وقت ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ چل رہا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر ہم نے یہی نعرے لگانا جاری رکھے تو ہم کبھی بھی حکومت میں نہیں آ پائیں گے اور ہمیں ان نعروں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. جنوبی پنجاب کے ایک بہت سینئر رہنما ہیں بلکہ, اور اس وقت کابینہ کا بھی حصہ ہیں, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا جب محترمہ مریم نواز ووٹ کو عزت دو نارے لگا رہی تھی, اور پھر آپ کو یاد ہے وہ یہ جو وردی ہے اور اس طرح کے نعرے کنونشنز میں لگواتی تھی باقاعدہ. تو اس وقت, اور پھر سوشل میڈیا ان کا بڑا ایکٹیو تھا, یاد ہے آپ کو. تو اس وقت ان رہنما نے کہا تھا, اپنی خاص سرائکی میں کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے نا تو میں یہ پوری سوشل میڈیا کی ٹیم کو ٹمے لگواؤں. ٹمے آپ سمجھتے ہیں نا, سرائکی زبان میں کہتے ہیں کہ جوتے لگواؤں, کہ ان کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں.
تو دیکھیے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، یعنی انہیں یہ پتہ ہے کہ چونکہ ہم اس راستے سے آئے ہیں اس لیے یہ راستہ کسی اور پہ نہیں کھلنا چاہیے، اور اس وجہ سے اب آپ دیکھیں گے کہ سختیاں بھی بڑھیں گی، لیکن اب ان سختیوں میں وہ والی بات نہیں رہے گی جو اسٹیبلشمنٹ کی سخت زبان کی وجہ صاحب کیا ہے؟ یہ جو علی امین کی اس قدر سخت زبان اور لہجے کی وجہ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان صاحب کے درمیان پولز کا فرق ہے، کوئی چھوٹا فرق نہیں۔ جی ٹھیک، یہ ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب ہے۔ اگر حتیٰ کہ بعض اوقات تو صورتحال ایسی لگتی ہے کہ اگر یہ کہے گا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں سورج مغرب سے نکلتا ہے، یا میں مشرق پہ مقدمہ اس لیے کر دوں گا کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ مشرق سے سورج نکلے۔ دیکھیے جب بدگمانی بڑھ جاتی ہے اور نفرتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر یہ صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ تو ایک السلام علیکم وعلیکم السلام سے سارے معاملات ایک دم ختم نہیں ہوں گے۔ آپ یہ تصور نہیں کر سکتے، نہیں، یہ تو ابتدا تھی نا سر، ایک ادھر سے دوڑتا آئے گا ادھر سے دوڑتا آئے گا، یہ تو پہلا قطرہ تھا، تو یہ تو پہلا قطرہ تھا، اس کے اوپر موو آن کرنا چاہیے تھا۔ ابھی آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیں کہ معاملات میں تھوڑا سا سلجھاؤ آئے گا، لیکن اس میں اہم ترین مسئلہ فار نو علی امین کی تقریر تو فیول ٹو فائر ہے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، خان صاحب کی اپنی گفتگو جو خان صاحب کی اپنی گفتگو بھی ایسے ہی ہے، اور پھر اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے۔ جی دیکھیے آپ یہ بات سمجھیے، سیاستدان جو ہے نا جامی صاحب، سیاستدان کو آپ ایک بات کریں گے نا، کوئی ایک بات جو ناپسندیدہ ہوگی اس کو 1000 سے ضرب دیں، اس کا جواب آئے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ سیاستدان اپنی گردن کٹوا دے گا لیکن وہ اس حق سے واپس نہیں آئے گا، اس حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب جناب ذوالفقار علی بھٹو کو موت کی سزا ہوئی تو وہ جیل کی کوٹلی میں تھے، تو انہوں نے جیلر کو کہا اور وہاں کے دیگر عملے کو، تو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا انہوں نے مجھے قتل ہی کرنا تھا تو مجھے عزت کے ساتھ قتل کرتے، یہ مجھے جیل میں عام مجرموں کے ساتھ رکھ کے قتل کرنا چاہ رہے، اور انہوں نے کس مشکل سے وہاں سے بیٹھ کے کتابیں لکھی۔ سیاستدان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاستدان کے بارے میں آپ ایک بات کریں اور سیاستدان اس کے جواب میں خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر سیاستدان کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں ہر سیاستدان کے بارے میں ویسے تو مجموعی میں آپ نکل کے یہاں سے ڈیلز کر کے دوڑے ہیں، اس کے باوجود لیکن وہ دیکھیے وہ ووٹ کو عزت دو، انہیں نہیں ووٹ کو دیکھیے، میں یہ کہہ رہا جب یہاں سے نکلے نواز شریف صاحب کی بات کریں نا آپ، نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں کیا کہا؟ بڑی فیورس تقریر ہے نا، بڑی فیورس تقریر، نام لیے، ہاں جی نام لیے باقاعدہ۔ تو اس لیے نام لینے کا رواج تو ادھر سے آیا ہے نا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ضد اور انا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کو سلجھانا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہتھوڑا مار کے اس مسئلے کو سلجھا سر اس کو الجھائے رکھنا کس کی بقا کی گارنٹی ہے؟ دونوں کی، حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ۔ یہ جو بیساکھیوں کے سہارے کھڑی حکومت ہے اس کی مجبوری ہے۔ دراڑوں میں تو یہی پلے ہیں۔ لیکن یہ جو باجوہ صاحب کا بنیادی سوال تھا حبیب صاحب کہ علی امین گنڈا پور کی اتنی فیوریس تقریر کی ریزن کیا ہے؟ آبویسلی ایک عام فہم سے تاثر تو یہ ہے کہ جی ان کی بدن بولی، لب و لہجہ، انداز گفتگو کچھ ایسا ہی ہے مورل لیس، لیکن وہ جس حد تک گئے بشمول صحافیوں کے اوپر بھی آج مسٹر گور کو معذرت بھی کرنی پڑی۔ تو میں نے آج پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنماؤں سے گفتگو کی جو اس جلسے میں موجود تھے، اسٹیج پر بھی تھے، کہ واٹ میڈ علی امین گنڈا پور ٹو گو ٹو دس ایکسٹینٹ۔ ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا، میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا جی کہ ہی واز لیفٹ ود نو ادر آپشن دین ٹو ٹرانسلیٹ دی اینگر آف پیپل ان ٹو ورڈس، کہ یہ انہوں نے کہا جی یہ واحد جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کا کہ یوزلی پی ٹی آئی کے جلسے ہم نے بھی کور کیے ہیں 11 سے لے کے آنورڈ، حبیب صاحب بھی کرتے رہے ہیں، کہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں وغیرہ، ایک خاص تاثر ہے پی ٹی آئی کا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ واحد جلسہ تھا، قدیم پی ٹی آئی کے رہنما یعنی شروع سے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا جی یہ واحد جلسہ تھا جس میں پبلک کے ہاں اینگر جو ہے وہ اس قدر زیادہ تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور ان کو لفظوں میں ٹرانسلیٹ نہ کرتا تو بہت بڑا وہاں پہ کوئی واقعہ ہو سکتا تھا، عوام اس قدر بفرے پڑے تھے، ہی ہیڈ ٹو ٹرانسلیٹ۔ یہ اینگر مینجمنٹ ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔
یہ آپ کو 21 تاریخ کو بھی جب ہو رہا تھا نا تو علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جناب اعظم سواتی صاحب کو لے کے جائیں. ہم میں سے کوئی گیا اندر واپس آیا اور اس نے کہا کہ جلسہ نہیں ہوگا تو ہمیں ہمارا کارکن ہی مار دے گا. سم ہاؤ سچویشن وہ کہیں یعنی صورتحال یہاں تک ہے, وہاں پہ جو کارکن ہے وہ اتنا بکھرا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں ان کا بیان آپ کو نہیں, میں ویسے اس میں ایک آف ریکارڈ میں ابھی پہلے آف کیمرہ ایکچولی میں حبیب صاحب سے یہ بات کر رہا تھا. آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں, آپ بہتر اس کا شاید جواب دے پائیں. یہ جنرل فیض والے معاملے میں سے کچھ نکلنے لگا ہے, اس کو پری ایمپٹ کر کے پہلے سے اس طرح کی اسٹرائکس پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, کیا ممکن ہے؟ ڈاؤ کا سوال تو نہیں, بہت مشکل سوال ہے کیونکہ رات گئی ایک بڑی اہم جانکاری کچھ خاص معاملات کے حوالے سے آئی. کچھ جو آرمی ایکٹ کے معاملات اس میں بھی کچھ چیزیں آپ نئی شاید دیکھیں شاید, اور جو مطلوب و مقصود ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے کچھ ایفرٹس تو ضرور ہیں, لیکن یہ وہ گولی ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے. ایٹ دی اینڈ ان کا جو معافی ضمیر ہے وہ یہی ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری سے کٹی کٹک برآمد کرنا ہے جی, ادروائز تو فیس سیونگ نہیں ملتی. بہرحال لیٹس سی کہ پولیٹیکل سینیریو ہمارا شیپ اپ کیا ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرے. 9 مئی سے ریلیشن ان کا نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک, یہ بات میں آپ کو ان کے ویسے رابطے فون پہ لیڈرشپ کے ساتھ رہے ہیں, یہ کچھ وہ جو مرضی کر لیں, باقی جو مرضی کہتے رہے. ہاں ایک بات کا تو میں بڑے عرصے سے خبر دے رہا ہوں کہ خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو رہا. یہ تو 9 مئی نکل کے تو بیچ میں رہ گیا, کوشچن ہی نہیں ہے. باقی کیا بات رہی؟ مطلب آپ نے انسٹیگیٹ کیا ادارے میں کوئی, آپ وہ جو کہتے ہیں بغاوت کرانے لگے تھے, وہ معاملہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ 9 مئی کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا, یا اس سے پہلے وہ 25 مئی کے ساتھ جڑا ہوا تھا, یا 25 نومبر تھی. اگر یہ معاملات نہیں ہو رہے اینڈ اف ہی واز ان کانٹیکٹ ود ڈفرنٹ لیڈرز پی ٹی آئی کے جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہماری بات ہوتی ہے, حامد ڈوگر صاحب نے کہا ہے, ایک دو اور لیڈرز نے کہا کہ ہاں جی ہماری بات ہوتی تھی, تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ ادارہ کیا کہتا ہے اس پہ جامی صاحب؟ میں تو ترجمان نہیں, آپ کیا کہوں میں, ادارے سے تو رابطے دیکھیں ادارے نے کہا نا سب جوڈیس ہے معاملہ, یہ تو اس دن بات ہوئی سب جوڈیس ہے. اور بلکہ مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ آج بھی جب باجوہ صاحب کچھ ہوا ہے, جب باجوہ صاحب سفر کر رہے تھے اس دن کے ویلاگ میں اس معاملے پہ تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ سب جوڈیس اچانک کیسے ہوا. آج بھی کچھ لوگوں کو بلایا گیا اور جو خاص طور پر زیادہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں ان کو بلا کے ان سے کہا گیا, اور اس میں کچھ ناپسندیدہ لوگ بھی تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ, تو ان سب سے کہا گیا کہ جناب وہ سب جوڈیس ہے. اس میں دیگر امور پہ بھی باتیں ہوئی, لیکن بہرحال باہمی دلچسپی کے امور پہ باتیں ہوئیں. دیکھیے اب یہ دیکھ لیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ باہمی دلچسپی چل رہی ہے, کیا بیچتے ہو میاں؟ عرض کروں دیکھیے یہ فضا جو ہے وہ بن رہی ہے, اس کو خراب کرنے والوں کا بھی پتہ ہے کہ اس نے خراب کرنا ہے, اس نے کرنا ہے, اس نے کرنا ہے. اب اس فضا کو خراب کرنے والے کا بھی پتہ ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ جب فضا خراب ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا. نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے. پاکستان کے بارے میں جو عالمی تاثر ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پہ کمی آ رہی ہے. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ جو جلسے والا قانون بنایا گیا, ادھر قانون بنایا گیا, ادھر آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں. اچھا آپ کے خیال میں انٹرنیشنل جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہوگا؟ آپ ورلڈ اوور آپ اپنی اسمبلی سے لوگوں کو گرفتار کریں. کہاں سے؟ قومی اسمبلی سے, جو مارشل لاز میں بھی نہیں ہوا. قومی اسمبلی سے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں تو پھر نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ جس طرح نیا ایجنڈا آیا IMF کا, اور اس میں پھر پاکستان کا نام نہیں ہے. اچھا ایک پہلو اور بڑا دلچسپ ہے, یہ حکومت وقت نے جو ہرڈلز کریٹ کیں اور جو جلسے کے ہونے سے پہلے جو اقدامات اٹھائے حبیب صاحب, وہ اٹ سیلف سفیشینٹ, وہ کسی اور نیت سے تھے, کوئی اور میئرز کا مقصد اور تھا, لیکن ایک ان بائس اس کا انالیسس اگر کریں تو اٹ سیمز لائک کہ دے نیور نیو کہ ان کی جو ایکٹس ہیں, یہ میئرز ہیں, یہ خود اس جلسے کو جو ابھی برپا ہونا ہے اس کو لائم لائٹ میں لا رہا ہے, اس کو ٹاک آف دی ٹاؤن بنا رہا ہے, ٹاک آف دی شوز بنا رہا ہے, ٹاک آف دی ویلاگز بنا رہا ہے. تو یہ جلسہ کیسا تھا, کامیاب فلاپ کتنا تھا, اس سے پہلے ہی حکومتی اقدامات اس جلسے کو ہائپ میں لائم لائٹ میں لا کے کامیاب بنا چکے. میں نے چاہے جیسا بھی ہو جلسہ, میں نے عرض کیا تھا, ہم سب آپس میں بات کرتے رہے, اور کئی دفعہ کیمرے کے سامنے بھی بات ہوئی. میں ہمیشہ
عرض کرتا رہا ہوں کہ جناب ایک بات بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ 8 تاریخ کا جلسہ ہو جائے گا. سب مجھ سے, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ہو جائے گا. سب لوگوں نے کہا کہ اچھا بتائیں جلسہ بڑا ہوگا. چھوڑ میں کہ جلسہ بڑا ایشو یہ نہیں, ایشو جلسہ ہو جائے گا. 2 اینٹیں رکھ دیں, ایک بندہ ان پہ کھڑا ہو کے تقریر کرے, ایک بندہ سامنے سننے والا ہو. کیا اس طرح کی کیفیت ہوگی؟ سب نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ حکومت ریئیکٹ کرے گی. تو ہوا, اور اب یہ حکومت ریئیکٹ کر رہی ہے, اور اس حکومت نے ریئیکٹ کرنا ہے. یہ کہ ایک آئینی ترمیم کا مسئلہ چھڑ گیا. یاد ہے آپ کو یہیں تھرڈ امپائر میں ہم نے ایک جملہ یوز کیا تھا, تلملاہٹ اس حکومت کی دیکھنے سے تعلق رکھے گی. تو یہ اب معاملہ اسی طرف جائے گا. اس کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے, اور ان اے وے یہ آپ کو عرض کروں, یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش. بالکل ٹھیک ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے. اگر کل کو جمہوری نظام پٹری سے اتر جائے کہ لاہور میں جلسہ کرنا ہے, وہاں پہ مزید گرفتاریاں ہوں, مزید سول لبرٹیز کو پہ کلیمپ ڈاؤن کیا جائے, اور پھر اس کے بعد آپ کے ڈپٹی وزیر اعظم کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈپٹی وزیر اعظم, ہاں جی, اسحاق ڈار صاحب, وزیر خارجہ بھی جو ہوتے ہیں, جی وزیر خارجہ بھی, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ IMF چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں. لندن کس بیٹھ قسم کی اسٹیٹ؟ جی لندن بیٹھ. یہ تو وہی نہیں ہے جو IMF کے بارے میں ایک پروگرام میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے, دیکھیے مشہور زمانہ جملہ بنا تھا. تب تو کہتے تھے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. لندن میں ان کا گھر بھی ہے جی, اور اس وقت تو اللہ ماشاء اللہ ہمارے موسٹلی وزراء کا, وزرائے اعظم کا, سب کی پراپرٹی لندن میں موجود ہے. حتیٰ کہ ہمارے وزیر داخلہ کی تو ریسنٹلی دبئی اور دیگر ملکوں میں نکلی ہے. ایک غیر نصابی سوال ہے, پروگرام سے ہٹ جاؤں گا میں, لیکن پلیز مجھے اس کا پہلے جواب دے دیں. یہ لندن میں پراپرٹی ہی کیوں خریدی جاتی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہ لوگوں کی ایک سازشی تھیوری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, اس کا ہیڈ کوارٹر آج بھی لندن ہے. سر ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے, وہ اس کا جواب دیتی ہے ان کے سوال. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اتنی چوری کی دولت ہے واپس ساری وہاں پہ پاک ہوتی ہے, کیونکہ وہاں ان کے لاز ایسے ہیں کہ وہ پوچھتے تو وہاں پہ اب تو لندن میں سب کے گھر ہیں. ان کو کیا پرواہ ہے کہ یہاں پہ کسی کا کچھ بنتا ہے, بگڑتا ہے. یہ تو تڑیاں لگاتے ہیں نا, تو یہ تڑیاں لگا رہے ہیں. اور یہ بھی تڑی, اس کے پیچھے بھی ذرا غور کیجیے گا, اس کے پیچھے بھی دراصل اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانا ہے کہ ہم بہت کچھ خراب کر دیں گے. صرف یہ معذرت کے ساتھ میں اختلاف اس میں یہ کروں گا, مجھے یوں لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے نظام اتر جائے, کیونکہ ہمارے جو بڑے صاحب ہیں جتنے بھی ہیں, کافی سارے ماشاءاللہ, بہت ساری جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کا یہ خیال ہے کہ ہم کوئی مسیحا ہیں, ہم اوپر سے اترے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ہی حل ہے, ہم ہی مہر صبح صاحب آپ کو جواب, ہمارے بعد رات ہے. صاحب آپ کو جواب دے دو اس بات کا. جی جی, اپنی ناقص علمی کی بنیاد. ابھی آپ کہہ رہے تھے ترجمان. نہیں, میں ناقص علمی کی بنیاد پہ, ہم میں سے کوئی ترجمان کسی کا نہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ واقعتاً حقیقت حال تھی, ہوا کرتی تھی, ہوا کرتی تھی. کتنا عرصہ پہلے تک وہ ہمیشہ ہوا کرتی تھی. المیہ کیا ہے کہ تب نا کسی نہ کسی الائنس کا آپ حصہ ہوتے تھے اور ڈالر انفلو آ جاتا, پیسے مل جاتے تھے. اب انفارچونیٹلی نہ ڈالر انفلو ہے, نہ آپ کسی الائنس کا حصہ ہیں, نہ جوڈیشری آپ کے قابو میں آ رہی ہے, نہ عوام آپ سے مطمئن ہے. اور ایسے میں کون عقل مند رستو ہے جو وہ والا رستہ آپٹ کرے گا؟ تب آپ کے پاس, دیکھیں اس میں تب آپ کے پاس ایک میرے طرح کی نسل تھی پالتو, جس کو آپ جو کہتے تھے وہ مان لیا کرتی تھی. اب نہیں مانتے. اب خیبر پختونخوا میں, آپ بلوچستان میں مان رہے ہیں لوگ؟ سر لوگ نہیں مان رہے, لیکن جو کے پی کی پلس جو آئی نا سر جلسے کی, وہ بڑی خوفناک آئی ہے. وہ نہیں سمجھ رہے. آپ کو اندازہ نہیں. دیکھیے بعض اوقات معاملات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا تو نہایت نامناسب بات ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اگر وہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اور بلوچستان میں ہو رہا ہے, اور جو بروز سوموار ہوا ہے جی لکی مروت میں, جی میں وہ عرض کروں تو سر وہ آج ایمل ولی خان صاحب نے آن فلور آف ہاؤس کہہ دیا. وہ جو مرضی کہے, ہم نے کیا کہنا ہے, دیکھیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, جو مرضی کہیں. دیکھیے ان کا اپنا ہے, میں جرنلسٹ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیے یہ حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. ایسے حالات میں ایکسٹینشن تو ہو سکتی ہے نا, کیونکہ حالت جنگ میں ہو پاکستان, اور پھر یہ کہا جائے کہ یوں ہی ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ بھائی اس وقت تو ممکن نہیں. آپ مڈ 2025 میں ابھی آپ ذرا تھوڑی دیر, کچھ دن ٹھہر جائیں اس معاملے پہ. کیوں آپ اتنا جلدی سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ آج لگتا ہے ستاروں کی چال کے حساب سے چلنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا ہے بھائی ایسے ہی سوال پوچھتے ہیں ستاروں کی چال والے. دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی. مشتری کیا کہہ رہا ہے اور مریخ کہہ اچھا رہا ہے. سر, یہ اس پہ آئینی ترمیم جو ہے
यार ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? नंबर्स वो चले नेशनल असेंबली में तो वो गिनवा देते हैं कि हमने ये पूरा कर लिया, ये सेनेट में कैसे पूरे करना? आईनी तरमीम क्या है पहले इस पे तो ये जुडिशरी कोई कह रहा है टेन्योर बढ़ाने के लिए। अच्छा वो टेन्योर का अगर मामला आ गया ना, 3 साल का उन्होंने कर दिया, जिस पे काजी साहब ने आज वैसे तो फिर अच्छा वो ऐसा इनकार करते हैं कि वो बाशगाफ अल्फाज में जिसको कहते हैं ना आप आउटराइटली वो उस पर नो नहीं कहते, उस बीच में उसको कोई इबहाम रखते हैं। दिलचस्प जुमला सुने पहले हबीब साहब के पास जाने से पहले, वो आज मैंने देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कवरेज के 2 तरीके हैं ना, एक होते हैं जो काजी साहब यानी चीफ जस्टिस के बहुत करीबी हल्के होते हैं, तो उनका मैंने देखा ट्विटर तो उनका कि ये देखें ऐलान कर दिया उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा दूसरी सम देखता हूँ वहाँ क्या है, क्योंकि मैंने तकरीर नहीं सुनी हुई थी। दूसरी सम देखें, उन्होंने कहा ये देखें, कह रहे हैं कि अगले साल तक हम निज़ाम में ये तो उन्होंने कहा लॉ रहंदी गलना कर रहे हैं। तो वो ये थी उनकी गुफ्तगू का खुलासा जो ये सवाल पूछ रहे हैं। टेन्योर वाला मामला जो है ना वो बड़ा खतरनाक है हबीब साहब, अगर वो हो गया और वो आईनी तरमीम के तहत ही हो सकता है, अगर 3 साल का कर दिया जैसे काजी साहब मुकर्रर मुद्दत पर सुबकदोश हो रहे हैं, चाहे आप टेन्योर ले आएं जो मर्जी ले आएं, इधर लिख के रख लें अल्लाह के फजल से। नहीं वो ठीक है भाई उनका भी आप अगली बात करेंगे क्या, कोशिश आप अगली बात करेंगे क्या आईनी तरमीम में कहीं वो वाली तरमीम तो नहीं आ रही कि टॉप 5 में से कोई एक मर्जी का चुन लें, बाकी जजेस की तादाद वाला तो वो सारा कुछ हो सकता है, उसमें टेन्योर भी हो सकता है, उसमें उसमें एज ऑफ रिटायरमेंट बढ़ाना भी हो सकता है, उसमें टॉप 5 में से चूज करना भी हो सकता है। वो तो अब जब आएगा कबूतर था उससे टोपी से बाहर आएगा तो हमें देखिए इसमें 2 बुनियादी बातें, लेकिन नंबर्स तरमीम में नंबर्स हो गए हैं पूरे, तला मिल गई है तरमीम में एक तो अहम बात वो करना चाह रहे हैं, वही जो आप करेंगे 5 या 4 का नंबर बनाए, उसमें से फिर एक टॉप 5 में से कोई चीफ जस्टिस बनेगा नंबर 1। जो उसमें इससे ज्यादा खतरनाक बात है ना, वो क्या है? वो ये है कि हाई कोर्ट के जज को इस तरह एक जगह से दूसरी जगह भेज देना जिस तरह सेशन जज को, और ये भी थर्ड अंपायर में तफसील से बात हुई थी। और हबीब साहब तो ये उसका टारगेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जी। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये है असल कि आप हाई कोर्ट से ही जजों को इधर उधर कर देंगे, जो जरा आंखें दिखाएगा उसको कहेंगे आप तो जरा जाए ना बलूचिस्तान, बलूचिस्तान व कोयटा वाले को कहेंगे आप आ जाए लाहौर, और लाहौर वाले को कहेंगे आप चले जाए सक्कर। हबीब साहब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जी, सबके लिए वो लाहौर के लिए भी, लाहौर के लिए क्योंकि आईनी तरमीम है ना, तो आईनी तरमीम में आप जो मर्जी कर लेंगे। अब आ जाए नंबर्स की तरफ। नंबर्स मौलाना फजल रहमान के बगैर पूरे नहीं, और एज ऑफ नाउ मौलाना फजल रहमान इस तरमीम के साथ नहीं, एज ऑफ नाउ। अच्छा अब इससे आगे क्या होता है वो फिर कुछ भी हो सकता है। ये रात गई बाजवा साहब ने भी फ़ोन में लाए हुए थे हुकूमती हलकों को और मुझे भी तरगीब दे रहे थे, तो रात गई इतला मिली थी इनको, रात गई मैंने अर्ज़ की थी कि वो हुकूमती कुछ ज़िम्मेदार हैं जी, जो बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि जी नंबर हो गए हैं पूरे, अब हम अमली तौर पर जा रहे हैं। नंबर कहाँ से पूरे हो गए? नंबर तो मौलाना के बगैर, मौलाना के बगैर, लेकिन मौलाना को आप डाल भी लीजिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको फिर भी कुछ मेंबर चाहिए जी। तो नंबर्स मौलाना 4-5 चाहिए सिर्फ। देखिए मौलाना के बगैर नंबर्स सेनेट का कह रहे हैं आप? कौमी असेंबली में, कौमी असेंबली वाले तो हो गए ना तकरीबन, उसमें मौलाना कैसे हो गए? उसका फायदा उठाते हैं। कौमी असेंबली में कैसे हो गए पूरे? कैसे हो? हाँ, मैं यूं समझता हूं, जो मुझे अभी तक उनकी बातों से अंडरस्टैंडिंग मिली है वो ये है कि वो 41 लोग, उनमें जो इबहाम इलेक्शन कमीशन के अमल दरामद न करने की वजह से मौजूद है, उसका फायदा उठाया जाएगा, एक दफा रेल रोड कर दिया जाएगा, यानी कि इसको तरमीम को, उसके बाद वो अदालतों में जाए। और वो आपको 41 के 41 थोड़ी चाहिए, आपको 5-6 बंदे वहां चाहिए। देखिए ये तरमीम, इस तरमीम के ऊपर अगर कोई शक का साया भी आया ना तो ये तरमीम ही उड़ेगी। ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा वो लड़ना ही तो चाह रहे हैं। ये बहुत कुछ करना पड़ेगा इन्हें। सर वहां पर जाके फिर ये बात आ जाएगी कि देखें पार्लियामेंट का एक्ट है, हमको जो काजी साहब 1 दफा नहीं 2 दफा बाकायदा एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ये जो पार्लियामेंट ने कर दिया जनाब, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, उसमें बहुत सारे साफी भी होंगे, वो फिर साथ मिल जाएंगे इसी हमड्रम के अंदर के, चलें जी पार्लियामेंट ने चूंकि कर दिया, उसमें जितनी मर्जी कंफ्यूजन रहे, और हुक्मरान इत्तेहाद को क्या सूट करता है, लड़ाई चलती रहे, उनका काम चलता रहेगा, अगले वाले पे पड्डा डाल के बैठ जाएंगे। ये वैसे मुझे ना ये जो दलील आती है, और ये दलील बड़ी हद तक ठीक है, ये प्रैक्टिकल दलील है, जो कहते हैं ना कि जनाब मैं तो हूं ना, उसने हुकूमत तो कर ली ना, ये दलील बड़ी ज़बरदस्त है। और हमारी हुकूमत के पास और हमारे अकाबिर जो बहुत सारे जो हुकूमत का हिस्सा होते हैं लेकिन मुंतखब नहीं होते,
ان کی یہ رائے ہے کیا ہو گیا, سال تو گزر جائے گا نا, جی 2 سال تو گزر جائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ دلیل نہیں ہے, یہ دھونس ہے. ٹھیک بالکل. آپ اس کو دلیل کے طور پہ پیش نہ کریں, یہ آپ کی کنپٹی پہ, میری اور آپ کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے اگر کسی نے یہ کیا ہے تو اس نے ڈاکہ ڈالا ہے, کم از کم یہ تو ضرور کہیں نا. ایبسلیوٹلی. آپ اس کو دلیل کے طور پہ کوئی استعمال کریں. کیا آپ ڈاکے کو دلیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. تو پھر آپ اس ڈاکے کو آپ دلیل کے طور پہ کیوں استعمال کریں؟ آپ نے جو مفروضہ قائم کیا ہے وہ ڈاکہ ہے. نہیں میں تو انہی کا بتا منصور علی کہ وہ یہ ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا. ڈاکہ ڈالنے کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. ڈاکہ ڈالنے کا کیا جواب؟ دیکھیں وہ تو عمران خان صاحب نے جب انہوں نے یہ ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید 3 دفعہ بھی بات کی ہو, لیکن آج پھر انہوں نے ریپیٹ کیا کہ لنڈن پلان از اے ریٹن اگریمنٹ. وہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ, اتنی بڑی ایلیگیشن. نہیں وہ کہتے ہیں میری طرف سے پیغام بھی گیا تھا فلان جگہ, اور میں نے کہا تھا کہ جب کوئی چیز ریٹن ہوتی ہے تو پھر اس کا اور مجھے مطلب اس کیا کا ہے؟ علم ہے, اور مجھے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈونٹ وری. جی میں یہ نہیں, مگر آپ 3 سال خاموش رہے مقدمے آپ کا. دیکھیے جو ابھی آپ نے دلیل یا ڈاکہ جس کو میں کہتا ہوں اس کو دلیل کہنا لفظ دلیل کی توہین ہے. ٹھیک. میں ایک صاحب کو, ظاہر ہے جرنلسٹ کے طور پہ آپ کو لوگوں سے آپ ملتے ہیں اور طاقتوروں کی آپ کو ارد گرد رہنا پڑتا ہے, تو میں ایک طاقتور صاحب سے ملا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر پسند نہ آیا کہ شادی کی عمر 18 سال ہے تو ہم 28 سال کر دیں گے. اچھا اگر ہمیں 28 پسند نہ آئی تو ہم دوبارہ 18 کر دیں گے. ہمیں جسے دل چاہا ہم اسے عہدے پہ رکھیں گے, جسے دل چاہا اس کو نہیں رکھیں گے. واہ 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 واہ. تو یہ سادہ طاقت کا اصول انہوں نے مجھے سمجھایا. صحیح. اب نو ڈاؤٹ مجھے ان کی طاقت میں کوئی شبہ نہیں, وہ ایک طاقتور آدمی. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ اتنے کمزور ہیں؟ آپ اس کمزوری کو, مجھے لگتا ہے کہ ذرا آپ اس کو کمزوری کو صرف کمزوری ہی سمجھ بیٹھے ہیں. یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ جس ملک کی بات کر رہے ہیں جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی, اگر آپ ویکیپیڈیا پہ یا اس طرح کی کسی ورلڈ میٹر پہ جا کے دیکھیں تو یہ دنیا کی آبادی کے اعتبار سے 5واں بڑا ملک ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں یوتھ سب سے زیادہ ہے. یہ 5ویں بڑے ملک کے بارے میں 25 کروڑ لوگوں کے بارے میں جو کچھ یہ جس طرح طاقت کی زبان میں بات ہو رہی ہے نا, یہ خطرناک ہے اور حالات کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور دھکیل کون رہے ہیں؟ دھکیل انفارچونیٹلی وہ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے دستور کے دفاع کی قسم کھا رکھی ہے. جی المیہ یہی ہے. اور سر آج مجھے کہنے بھی دیجئے, کوئی ان میں سے یہ بھائی صاحب اگر یہ جو ڈاکے کی بات جو حبیب صاحب نے کی نا, اگر ایسی صورت آئی اور اگر منصور علی شاہ صاحب اپنے منصب پہ نہیں آتے, کسی اور کو چن لیا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے جو لیگل فرٹرنٹی سے تھوڑا بہت رابطہ ہوا اکراس دی بورڈ, میرا خیال ہے کہ پھر آپ تمام ہائی کورٹس سے بڑے اہم استعفوں کی ایک استعفے دور کی بات, استعفے تو بعد کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک عبد المجید ڈوگر چاہیے, آپ نے ڈوگر کورٹس بنانی. بالکل ٹھیک. تو آپ کو ڈوگر کورٹس چاہیے تو آپ علیحدہ کورٹس بنا دیں. آپ لکھ دیں دستور میں کہ جناب آئندہ حکم اور قانون وہ ہوگا جو ہمارے منہ سے نکلے گا. اب لکھ دیں, ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کا. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی کمزوری کا جو تاثر ہے وہ اس کو کچھ زیادہ نا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. جی کر دو, کر دیں جی, کچھ نہیں ہوتا. یہ قوم ایسی ہے, یہ لوگ ایسے ہی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے سر نا, طاقت تب تک ہے جب تک استعمال نہ ہو. طاقت کا استعمال دیکھیے جو لوگوں کی کمزوری والا جو, اچھا میں اس آرگومنٹ کو بالکل بائی نہیں کرتا. میں 1-2 دفعہ آپ سے ڈسکس بھی کر چکا ہوں کہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر جس کو سو کالڈ آپ انقلاب کہہ لیجیے, بنگلہ دیش جیسی صورتحال کہہ لیجیے, سری لنکا جیسی صورتحال کہہ لیجیے, اللہ نہ کرے کبھی آئے, ایک عرض کر رہا ہوں صرف, اس کی اور موجودہ صورتحال کی راہ میں جو رکاوٹ حائل ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان بیچ میں سے ہٹ جائے. اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو عمران خان سے امیدیں بہت زیادہ ہیں, ان کو غلط یا صحیح وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ان کو یہ ہے ابھی تک اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یار آ جائے گا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بات ٹھیک اس وجہ سے ہے. اچھا عمران سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں.
ہاں اس وجہ سے وہ سر آپ امید توڑ کے دیکھیں پھر اس کے بعد جو اسی وجہ سے وہ رکاوٹ ہے. سر آپ دیکھیے آپ کے ملک میں جو ہمارے ملک میں اس میرے ملک میں جس کا میں ایک باشندہ ہوں, اس ملک میں 50% لوگوں کا سٹیک ہی نہیں رہا پاکستان کے اندر. جی ایک وقت کی روٹی کا سٹیک ہے. آپ اس ایک وقت کی روٹی کے سٹیک پہ لوگ اگر تابع داری کر رہے ہیں تو ان کی عزت کریں. لیکن یہاں پہ کسی کو کیا پرواہ ہے اس کی وجہ, جب آپ نے دوسرے ملکوں میں انویسٹ کر رکھا ہو اور آپ کی انویسٹمنٹ ییلڈ کر رہی ہو تو پھر آپ کو کیا پرابلم. حبیب صاحب روٹی کی آپ نے بات کی, عجیب سا واقعہ آتے ہوئے مجھے یاد آیا اس سے جڑا ہوا. یہ جو شوکت خانم ایونیو کلا روڈ ہے لاہور میں جو لوگ رہتے ہیں, یہاں سے آپ جب یو ٹرن لیتے ہیں ٹورڈز یو سی پی ادھر جانے کے لیے, تو وہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو گولڈن کلر کا انہوں نے پینٹ کیا ہوتا ہے, ہیڈ پہنا ہوتا ہے, اسٹک کے ساتھ اسٹیچو بن کھڑے ہوتے ہیں. اس کی ایک ٹرم میرے ذہن میں نہیں آ رہی, اس کاریگر کو, اس کرتب کو کہا جاتا ہے. تو وہ اپنی داد کے پیسے وصول کرتے ہیں کہ میں دیکھیں اسٹیچو بنا کھڑا ہوں. تو وہ چوک پہ بالکل ایک جیسے وہ گولڈن مین آف اسلام آباد. جی 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 وہی. تو وہ یو ٹرن پہ وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے کافی دنوں سے, تو میں اسے ڈیلی دیکھ رہا ہوں. آج میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی 8-10 برس کا اس کا بیٹا ہے, اور وہ بھی اسی حلیے میں وہاں بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ کے اوپر. اس کا باپ اسٹیچو بن کے چھڑی کے ساتھ کھڑا ہے ایسے کر کے ہیڈ رکھ کے, تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ خاص پوز میں وہ بھی سوٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے گاڑی پارک کی تو اس کے پاس میں گیا. میں کہا یار کیا بنا آج اس کو لے کے آ گئے ہو؟ کہتا کلیاں کھلو کے گل نہیں سی بن رہی. دیکھیے جو یہ جو معاملات ہیں نا یہ ہے روٹی, خطرناک ہوتے روٹی بندہ کھا جاندی. جی تو اس وجہ سے یہ جو کچھ بھی ڈاکہ زنی کی کوشش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ مطلب اگر آپ ڈاکو کو ڈاکے سے روک سکیں آج تک نہیں, عدالتوں کا کام ہے ویسے, عدالتوں کا کام ہی سزا دینا. ہاں نہیں دیکھیں عدالت کو نظر آ جائے کہ ڈاکہ ڈلنے لگا ہے, ان کو انفارمیشن مل جائے تو وہ کر سکتے ہیں بالکل. لیکن حبیب صاحب یہ جو کچھ بھی ہے نا, ترامیم والا معاملہ ہو, ہاؤ ٹو ڈیل ود خان والا معاملہ ہو, یہ اسی مہینے میں طے ہو جانا ہے. اسی مہینے کے اینڈ تک تصویر واضح ہو چکی ہوگی. کیا مطلب سر؟ دیکھیے کافی وضاحت سے بات کی ہے میں نے. بھائی اسی مہینے میں اس کی ظاہر ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. جی ایک وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا بھی آخری مہینہ جی اس میں کچھ دیگر وجوہات بھی ہیں, دیگر بھی, لیکن ایک وجہ چیف جسٹس صاحب بھی. یہ بس یہ ستمبر اکتوبر کی کہانی ہے, پھر آگے نومبر چڑھ جانا ہے. ہاں اس کے بعد اچھا پھر ایک اور بات بھی چل رہی تھی کہ جو موجودہ قانونی پیکج ٹائپ آئے گا اس میں شاید آرمی ایکٹ کی کچھ شکوں میں بھی ترمیم کرنی ہے. بالکل ہے, وہ میری چونکہ انگریزی بڑی کمزور ہے. اچھا اس میں وہ میں تو نہیں چاہیے, اس کے لیے تو سادہ اکثریت. اچھا وہ جو آپ نے چھڑا قصہ وہ میں ویلاگ ختم کر کے نا, تو پھر انگریزی بڑی مشکل ہے, وہ آپ پڑھیں تو اس کا ترجمہ کر لیں گے. دیکھیں اس میں یا وہ 2D1 جو ہے آرمی ایکٹ کا, اس میں کئی باتیں چل رہی ہیں. اس میں دیکھیے وہ تو پھر سیکشن بس سیکشن تو میں تو اس کا وہ ہے سیویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے سے متعلق. دیکھیے کچھ اور بالکل نہیں, بالکل چھوڑیں اس میں سینسٹیو ایشو ہے. اچھا اگین یہ مستقل بات نہیں ہے, سنی یہ بعض اوقات تو ہے, بعض اوقات افواہیں جو ہیں وہ چونکہ خبر ہوتی نہیں ہے تو افواہیں آگے نکل آتی. اب پرابلم یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ اب آپ کی وزارت قانون میں بنا مسودہ کسی چیز کا, ٹھیک ہے, اب اس نے کسی کو دیکھ لی, کسی نے اس پہ نظر ڈال لی, تیزی سے نظر ڈالی تو اس کی ایک سیکشن پہ نظر پڑی, کسی کی دوسری, کسی کی تیسری, تو اس نے اپنے حساب سے بات بتانا شروع کر دی. دیکھیے ایک غور و فکر اس بات پہ بھی ہوا تھا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کی مدت 4 سال کر دی جائے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ نہیں چاہتی, لیکن فوج کے اندر ایک جو انڈرسٹینڈنگ اپیرنٹلی جو ایسی ڈیولپ ہوئی ہے کہ 3 کی جگہ 4 کر دیا. حبیب صاحب جب یہ آئیڈیا آیا تھا نا, تبھی جو فوج کے اندر جو ذمہ دار تھے ان کے ہاں بڑی بے چینی پائی گئی تھی اس کو لے کر کے, اور پھر اس خیال کو رد کر دیا گیا تھا, یا فار ٹائم بینگ ڈیلے کر دیا گیا. تو اب بارہ جو سکہ رائج ہے نا وہ توسیع کا ہوتا ہے, 4-3 کی کہانی نہیں ہوتی. اور ایک توسیع سے بھی اور ایج آف ریٹائرمنٹ بڑھانے سے بھی جو اندر کی پروموشنز ہیں نا وہ بہت متاثر, بہت شدت سے ڈیمیج کرتی ہیں. آپ اس کی وجہ سے پھر بہت مشکل آپ اس کا حالیہ ثبوت باجوہ صاحب کے 6 سال دیکھ لیں نا, ان 6 سالوں کے آخری 3 سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارا ادارہ مقدم ہے سلام ان شہداء کو, ان فوجیوں کو, جوانوں کو. بہرحال جی بہت شکریہ تھرڈ امپائر دیکھنے کا, لیکن جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اور لطیفہ, وہ یہ ہے کہ جو جنرل
افسر منیر یا منیر افسر ہیں جنہوں نے نادرہ کو سنبھالنا تھا، تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے کام شہری کی درخواست کے اوپر اسے اڑا دیا. تو اب حکومت کو 21 توپوں کی سلامی پیش کیجیے کہ وہ انٹرا کورٹ میں جا رہے ہیں کہ ہیں یہ کیا آپ نے ظلم کیا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.